Please subscribe our channel and press bell icon for more videos. ضمنی انتخابات کا اعلان ہو چکا تھا، الیکشن مہم جاری تھی۔ ہمارا دشمن نزدیکی گاؤں میں جلسہ کر کے رات گئے واپس لوٹ رہا تھا۔ میں اور چنن شاہ اس کے راستے میں گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی شکار ہمارے جال میں پھنسا، ہم نے اس پر جہنم کا دہانہ کھول دیا۔ اس کے ساتھ باڈی گارڈ سے بھری ہوئی جیپ موجود تھی، لیکن میں نے ان لوگوں کے اوپر گرنیڈوں کی بارش کر دی۔ یوں بھی قیائے کے گوریلے ایسے موقع پر کہاں کام آتے ہیں، انہوں نے جان بچانے میں ہی عاقبیت جانی۔ امیدوار اور اس کے دو ساتھی مارے گئے۔ جب ان کی موت کا یقین ہو گیا تو ہم نے راہ فرار اختیار کی۔ بندوبست پہلے سے کیا ہوا تھا، گھوڑیاں تیار تھیں، راستے کا انتخاب ہو چکا تھا، رقم اچھی خاصی میرے پاس تھی۔ دوسرے دن ہم محفوظ ہاتھوں میں پہنچ گئے۔ یہاں چنن شاہ کی واقفیت کام آئی اور ہم نے ڈیرے لگا لیے۔ 3 ماہ بعد ہم ان لوگوں کے مہمان رہے۔ مجھے اس ماحول سے وحشت ہونے لگی تھی۔ بالآخر ہم نے اس علاقے کو خیر بات کہا اور اپنا روپ اور نام بدل کر دوسرے صوبے کی طرف نکل گئے۔ میرے باپ نے کم عمری میں ہی میرا رشتہ پھپھی کے گھر طے کر دیا تھا، جو ایک بڑے شہر میں رہتی تھی۔ ہم نے ادھر کا رخ کیا، ایک جگہ کمرہ کرائے پر لے کر رہنے لگے۔ پھر میں چنن شاہ کو بتائے بغیر ایک دن اپنی پھپھی کے ہاں پہنچ گیا۔ وہ مجھے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پھپھی، گھبرا نہ جانا، میں نے کہا، میں صرف اپنا فرض پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میرے باپ کی شدید خواہش تھی کہ میری شادی سغرا سے ہو۔ میری پوزیشن تمہارے سامنے ہے، اگر تم انکار کرو گی تو بھی میں تمہارا فیصلہ قبول کر لوں گا، لیکن میں روز قیامت اپنے باپ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ تو میرے مرے ہوئے بھائی کی نشانی ہے۔ پھپھی نے میری بلائیں لیتے ہوئے کہا، اچھا ہو یا برا، بیٹیوں کی قسمت کے فیصلے آسمان پر لکھے جاتے ہیں۔ سغرا تیری امانت ہے، تو اسے لے جا۔ تیسرے روز ایک سادہ سی تقریب میں ہمارا نکاح ہو گیا۔ چنن شاہ نے ہر کام میں سگے بھائیوں کی طرح بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ میری شادی ہوئی اور چنن شاہ کے مشورے پر ہم کراچی آئے۔ کراچی لوگوں کا سمندر ہے، اس سمندر نے ہمیں بھی ہڑپ کر لیا۔ میں نے اپنا نام نیاز علی رکھ لیا تھا، اسی نام کا شناختی کارڈ بنا لیا تھا۔ یہیں ہم ایک مکان میں رہنے لگے۔ باہر والا کمرہ چنن شاہ کے پاس تھا، اندر 2 کمرے ہمارے پاس تھے۔ زندگی گزرنے لگی۔ خزانوں کے تو کنویں بھی خالی ہو جاتے ہیں، وہی ہوا۔ 2-3 مہینوں بعد پیسے ختم ہونے لگے۔ اس دوران سغرا مجھ پر مسلسل دباؤ ڈالتی رہی کہ میں کوئی چھوٹا موٹا کام کر لوں اور پرانی زندگی کو بھول جاؤں۔ جو چسکا مجھے لگ گیا تھا، اس نے مجھے کوئی چھوٹا موٹا کام نہ کرنے دیا۔ میں نے تو کبھی معمولی چوری نہیں کی تھی۔ چنن شاہ بڑا کائیاں آدمی تھا، وہ میرے حالات کا جائزہ لیتا رہا۔ ایک روز کہنے لگا، بھائی صاحب، کب تک زندگی یوں گزاریں گے؟ کوئی ہاتھ مارنا پڑے گا۔ میں نے کہا، میں تیار ہوں، لیکن شہر کے کام ہم لوگ نہیں جانتے، ہم تو مردوں والے کام ہی کر سکتے ہیں۔ چنن شاہ نے کہا، اچھا میں باہر نکلتا ہوں، کوئی پرانی واقفیت مل جائے پھر بات بنے گی۔ جیسے تمہاری مرضی، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں نے اس سے کہا۔ چنن شاہ چلا گیا۔ اس کی واپسی تیسرے روز ہوئی، لیکن اکیلے نہیں، ایک جوان لڑکی اس کے ساتھ تھی۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ چنن شاہ نے مجھے آنکھ سے بےہودہ اشارہ کیا۔ مجھے طیش آ گیا۔ اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ اٹھ جائے، وہ مجھے اشارہ کرتا باہر نکل گیا۔ بہاول خان، چنن شاہ نے کہا، یہ تمہارا گاؤں نہیں، کراچی شہر ہے۔ ہم دونوں مفرور قاتل ہیں۔ دماغ کو ٹھنڈا رکھو اور میری بات غور سے سنو۔ زیادہ ہوشیاری دکھائی تو ہم دونوں مارے جائیں گے۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ خود کو اتنا بے بس اور مجبور محسوس کیا تھا۔ خدا جانے سغرا سے شادی کے بعد کچھ بزدل سا کیوں ہو گیا تھا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور واپس آ گیا۔ دوسرے دن چنن شاہ اس لڑکی کو لے گیا اور اگلے ہی روز واپس لوٹ آیا۔ میں سمجھ گیا کہ اس نے لڑکی کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ 2 روز ہم ایک دوسرے سے کھچے رہے۔ تیسرے دن اس نے کہا، بہاول، میں نے اپنی غلطی کو محسوس کر لیا ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی یہ گھٹیا کام نہیں کروں گا۔ میں خوش ہو گیا۔ اس دوران سغرا ہماری باتیں چھپ چھپ کر سنتی رہتی تھی۔ اس نے مجھے متعدد بار کہا کہ میں چنن شاہ سے جان چھڑا لوں، یہ آدمی اچھا نہیں ہے۔ میں نے اسے ایک ہی جواب دیا، سغرا، میں بھی کوئی اچھا آدمی نہیں ہوں۔ 2-3 روز بعد چنن شاہ کہیں گیا اور واپس لوٹا تو بہت خوش تھا۔ کہنے لگا کہ کام بن گیا ہے، تمہاری مرضی کا کام ہے۔ وہ اپنے کسی پرانے ساتھی کے ساتھ ڈاکے کا منصوبہ بنا آیا تھا۔ بڑی خطیر رقم اس کے ہاتھ لگنے والی تھی۔ منصوبہ کچھ یوں تھا کہ ہمیں حیدرآباد شہر میں ایک وین پر حملہ کر کے اس میں موجود بینک کرنسی پر قبضہ کرنا تھا۔ اس وین کا ڈرائیور ہمارا ہی ساتھی تھا جو ہماری مدد کرتا۔
منصوبے کے مطابق مجھے 2 اور ساتھیوں کے ساتھ حملہ کرنا اور کرنسی والی تھیلیوں پر قبضہ کرنا تھا۔ چنن شاہ کار کے قریب موجود ہوگا، ہمیں اس کار میں بیٹھ کر فرار ہونا ہے۔ منصوبے کے مطابق سغرا سے 2 روز بعد واپس لوٹنے کا بہانہ کر کے ہم چلے گئے۔ حیدرآباد میں اس نے اپنے ساتھیوں سے ملاقات کروا دی۔ صبح ہم نے واردات کرنی تھی۔ رات کو ہوٹل کے ایک کمرے میں جہاں میں اور اس کا ساتھی قیام پذیر تھے، پولیس نے ریڈ کر دی۔ ہم دونوں گرفتار کر لیے گئے۔ تھانے جا کر علم ہوا کہ ان کا تیسرا ساتھی، جو پولیس کو پہلے ہی مطلوب تھا، کہیں دوپہر کو گرفتار ہو گیا تھا اور اس نے ڈاکہ مارنے کا اعتراف کر کے ہمیں گرفتار کروا دیا ہے۔ آج مجھے اپنے مرحوم باپ کی وہ بات شدت سے یاد آئی کہ چور ہمیشہ اکیلا ہی کامیاب ہوتا ہے۔ یہ شہری لوگ تھے، پولیس نے 2 چھتر مارے اور چالو ہو گئے۔ میں نے انکار کر دیا اور کہا میں انہیں جانتا ہی نہیں، اور جس شخص کو میرے ساتھ قریب کیا گیا ہے وہ آج ہی میرا واقف بنا ہے۔ پولیس والے مجھے 3 روز تک مارتے رہے، لیکن مجھ سے کیا اگلواتے۔ 7 دن کا ریمانڈ تھا۔ اس دوران انہوں نے اپنی کارروائی مکمل کر لی۔ میں نے پنجاب میں اپنی پھپھی کے گھر کا پتہ لکھوا دیا۔ پھپھی کو میرے نئے نام کا علم تھا۔ خدا جانے وہاں کوئی گیا یا نہیں، پولیس نے مجھے جیل بھیج دیا۔ مجھ پر ان لوگوں نے آوارہ گردی کا مقدمہ قائم کیا۔ ضمانت کے لیے کسے کہتا، کراچی خط لکھتے ڈرتا تھا۔ ایک فکر یہ بھی کھائے جا رہی تھی کہ سغرا کا کیا بنے گا۔ پھر دل کو تسلی دے لیتا کہ چنن شاہ وہاں ہے۔ 6 ماہ بعد مجھے جیل سے رہائی ملی۔ مانگ تانگ کر کراچی پہنچا تو سغرا اور چنن شاہ کا کہیں نام و نشان نہ ملا۔ خدا جانے دونوں کہاں غائب ہو گئے۔ ہمسایوں نے بتایا کہ چنن شاہ انہیں پنجاب کا کہہ کر گیا ہے۔ گھر کو تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے تالا توڑ کر اندر دیکھا، گھر کا مکمل صفایا تھا۔ یا اللہ، دونوں کہاں گئے؟ بڑی مشکل سے کرایہ اکٹھا کر کے میں پنجاب پہنچ گیا۔ پھپھی کے گھر گیا تو پتہ چلا کہ سغرا یہاں نہیں آئی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا اور سمجھ گیا کہ یہ چنن شاہ کی کارستانی ہے۔ میں نے پھپھی سے کچھ پیسے لیے اور وہاں سے چل دیا۔ حلیہ بالکل بدل گیا تھا اور اب میں بآسانی پہچانا نہیں جاتا تھا۔ اس دوران گلی گلی کوچے کوچے میں نے دونوں کو تلاش کیا، لیکن کوئی نشان نہ ملا۔ میں درندہ بن گیا۔ اب میرے لیے جرم کی کوئی تخصیص نہیں رہ گئی تھی۔ صرف ایک کام کیا کہ ہر واردات اکیلے کی، کبھی یہاں کبھی وہاں بھٹکتا رہا۔ 5 سال گزر گئے۔ اسی دوران ملک کے کونے کونے میں جرائم پیشہ لوگ میرے واقف بن چکے تھے۔ میرا اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ آج اس شہر ہوتا تو کل کسی دوسرے شہر۔ ایک مرتبہ اسی طرح ایک شہر کے بازار حسن سے گزر رہا تھا جب ایک دلال مجھ سے ٹکرا گیا۔ میرے لیے اب یہ دنیا اجنبی نہیں رہ گئی تھی۔ وہ مجھے ایک کوٹھے پر لے گیا جہاں زندگی کا سب سے زیادہ وحشتناک منظر میرا منتظر تھا۔ میرے سامنے بہت سی لڑکیاں تھیں، جن میں سغرا بھی تھی۔ سغرا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئی۔ میں اس کی طرف بڑھا تو وہ دیوانہ وار ایک طرف بھاگی۔ میں نے لپک کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ سغرا، تم یہاں؟ میرے منہ سے بمشکل نکلا۔ بہاول، خدا کے لیے میرا نام نہ پکارو، مجھے نہ چھوؤ، میں مر چکی ہوں۔ خدا جانے وہ کیا کیا کہتی رہی۔ ہم دونوں ایک کمرے میں بیٹھ گئے۔ دلال مطمئن ہو کر چلا گیا۔ میرے اصرار کرنے پر سغرا نے رو رو کر مجھے بتایا کہ چنن شاہ نے اسے میری موت کی خبر دی تھی اور بتایا کہ میں حیدرآباد کسی پولیس مقابلے میں مارا گیا ہوں اور اب پولیس یہاں ریڈ کرنے والی ہے۔ وہ مجھے گھر لے جانے کے بہانے کار میں بٹھا کر لے گئے۔ کراچی میں ہی اپنے ایک اڈے پر پہنچا دیا جہاں مجھے علم ہوا کہ وہ تو عورتوں کا پرانا دلال ہے اور ایک عرصے سے عورتوں کو اغوا کر کے فروخت کرنے کا دھندا کر رہا ہے۔ اس کے بعد سغرا کی کہانی بد نصیب لڑکیوں سے ملتی جلتی ہے جو بالآخر ظلم و تشدد کی بینٹ چڑھتے چڑھتے ایسے اڈوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ سغرا نے یہ بھی بتایا کہ اس نے 3 مرتبہ خودکشی کی ہے، لیکن یہ لوگ مرنے بھی نہیں دیتے۔ سغرا، میرے ساتھ چلو، میں نے اسے کہا۔ پہلے تو وہ نہ کرتی رہی۔ بالآخر اس نے کہا، بہاول، یہاں صرف بہادری سے کام نہیں چلے گا، یہ بڑے بااثر لوگ ہیں۔ تم کل دوپہر کو فلاں جگہ پر آ جانا، میں وہاں ایک ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے کے بہانے جاتی ہوں، وہاں سے ہم نکل جائیں گے۔ میں بادل نخواستہ واپس آ گیا۔ رات میں نے کانٹوں کی سیج پر گزاری۔ اگلے روز میں طے شدہ منصوبے کے مطابق ایک جگہ پہنچ گیا، لیکن سغرا کو نہ آنا تھا، نہ آئی۔ شام تک میں اس کا انتظار کرتا رہا، پھر بے قرار ہو کر اسی اڈے پر پہنچ گیا۔ یہاں پہنچ کر مجھے علم ہوا کہ سغرا نے رات کو ہی خواب آور گولیوں کی ساری شیشی نکل کر خودکشی کر لی ہے۔ اس کی لاش لاوارث سمجھ کر کمیٹی والے لے گئے ہیں۔ اس خبر نے مجھ پر بجلی گرا دی۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ اس حالت میں سغرا کبھی میرے ساتھ نہیں جا سکتی تھی۔
اب میری زندگی کا ایک ہی مشن تھا کہ جس طرح بھی ممکن ہو ان لوگوں کو چن چن کر ماروں جنہوں نے میری سغرا کو اور مجھے جیتے جی مار ڈالا۔ میں اس مشن کی تکمیل کے لیے کمر بستہ ہو گیا۔ ایک ہفتے کے دوران میں نے 10 قتل کیے۔ یہ تمام وہ لوگ تھے جنہوں نے کسی نہ کسی طرح سغرا کی بربادی میں حصہ لیا تھا۔ چنن شاہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ میں اسے تلاش کرتا رہا۔ پولیس میرے پیچھے پیچھے اور میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہا۔ میں نے اب جرائم سے توبہ کر کے دکان کھول لی تھی۔ بس ایک آخری گناہ کی مہلت کے لیے خدا سے دعا مانگتا کہ کسی طرح چنن شاہ مل جاتا اور اس مردود سے دنیا کو پاک کر دوں۔ میں نے حلیہ بدل لیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ دل کے سکون کے لیے کبھی کبھی اللہ والوں کے پاس بھی ہو آتا۔ آخر قدرت نے میری دعا کو قبول کر لیا اور حرامی چنن شاہ کو میرے ہاتھوں اس کے انجام تک پہنچانے کے اسباب پیدا کر دیے۔ ایک روز یوں ہی ایک بزرگ کی نزدیکی گاؤں میں آمد کی خبر سن کر وہاں پہنچ گیا۔ منزل مراد یہاں میرے ہاتھ لگ گئی۔ اس بزرگ کے خلیفوں میں چنن شاہ بھی موجود تھا۔ اس نے اپنا بھیس بدل لیا تھا اور فقیروں جیسا لباس پہن رکھا تھا۔ لوگ اسے بابا چنن شاہ کے نام سے پکارتے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ اس حرامی نے اپنا یہ روپ ڈھال کر اپنا دھندا شروع کیا ہے۔ میں اس کے پیچھے لگا رہا۔ اس کے ٹھکانے کا علم مجھے ہو گیا تھا، جہاں میں نے ایک روز اس کے مریدوں کے سامنے اسے کتے کی موت مار ڈالا۔ میں نے اسے کلہاڑی سے قتل کیا تھا۔ اس دوران میں چلا چلا کر کہتا رہا کہ میں سغرا کا انتقام لوں۔ میں بہاول خان ہوں، میں بہرام خان کا بیٹا ہوں۔ میری غیرت سے کھیلنے والے درندے کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ کسی نے مجھے نہیں روکا۔ میں وہاں سے نکل گیا، سیدھا اپنے گاؤں گیا۔ باپ کی قبر پر فاتحہ پڑھی، قانونی دستاویزات مکمل کر کے اپنی ساری زمین اپنی پھپھی کے بیٹوں کو منتقل کر دی اور یہاں آ گیا۔ پولیس ساری زندگی مجھے تلاش نہ کر پاتی، لیکن جب زندگی کا کوئی مقصد ہی باقی نہیں رہ گیا، پھر جی کر کیا کرنا۔ میں نے خدا سے ایک آخری گناہ کی مہلت مانگی تھی جو مل گئی۔ اب میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر کے سرخرو ہو کر اس دربار میں پہنچوں گا۔ دوستو، Please subscribe our channel and press bell icon for more videos.